السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ریاکاری کے تیسرے مقام کی دوسری فصل ہے ریاکاری کے بارے میں غور و فکر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خود ریاکار اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ ریاکاری نے اس کے اعمال کو برباد کر دیا ہے اور اس کے ریاکاری والے اعمال ناچیز و بیکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایک تو شیطان کے جال اور دوسرے نفس کی وقت و باریکی، تیسرے انسانیت کے راستے کی تاریکی اور باریکی انسان کو یہ سمجھنے ہی نہیں دیتی کہ وہ کیا ہے، جب تک کہ وہ باقاعدہ اور مکمل موشگافی نہ کرے۔ خود تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ میرے تمام اعمال خدا کے لیے ہیں، حالانکہ وہ شیطان کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق حب نفس پر ہے۔ اسی لیے خود پرستی کا پردہ اس کے عیوب کو چھپائے رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکا تو اس مطلب کی تھوڑی سی شرح بعض حدیثوں کے ضمن میں آئے گی، بشرطے کہ توفیق الہی شامل حال رہی۔ مثلاً علم دین کا حاصل کرنا اہم ترین اطاعت و عبادت ہے، لیکن کبھی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس بڑی عبادت میں ریاکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس حجاب غلیظ حب نفسی کی بنا پر وہ خود بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کبھی علماء ورثاء و فضلاء کی موجودگی میں انسان کبھی کسی مطلب کو اس طرح حل کرنا چاہتا ہے کہ کسی نے اس کو اس طرح ابھی تک حل ہی نہ کیا ہو، اور جیسے وہ اس مسئلے کے سمجھنے میں متفرد ہوا ہو، اور پھر جس قدر خوبی سے اس کو بیان کرے گا اور اہل مجلس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے گا، اتنا ہی اس پر فخر کرے گا اور خوش و مسرور ہوگا، اور جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اس کو مغلوب کر دے گا، اور وہ اپنے اندر ایک قسم کا گھمنڈ و ناز محسوس کرنے لگے گا، اور اگر کہیں کسی نے اس کی تائید بھی کر دی پھر تو نور علی نور والی بات ہو جائے گی۔ حالانکہ اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں تو علماء و فضلاء کی نظر میں اس کی اہمیت و قابلیت کا سکہ بیٹھ گیا، لیکن اس کے خدا کی نظر میں اور تمام مخلوقات کے خدا کی نظر میں اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اور اس کا عمل خدا کے حکم سے سجین میں ڈال دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس ریاکاری کے ساتھ چند اور بھی گناہ کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ مثلاً ایک برادر مومن کو ذلیل و رسوا کرنا، اس کو اذیت پہنچانا، کبھی اس کے ساتھ مومن کے ساتھ جسارت کرنا اور اس کی ہتک حرمت کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں خود اپنی جگہ پر مستقل ہلاک کرنے والی اور جہنمی بنانے والی ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی نفس اپنا جال تمہارے اوپر یہ کہہ کر پھینکتا ہے کہ میرا مقصد تو اس مشکل کو حل کرنے سے صرف حکم شرعی کا بیان کرنا تھا اور کلمہ حق کا اظہار تھا، جو افضل اطاعت ہے، میرا مقصد اظہار قابلیت اور خود نمائی ہرگز نہیں تھا، تو تم خود ہی اپنے باطن سے سوال کرو کہ اگر اس حکم شرعی کو دوسرا کوئی دوست اور ہم مرتبہ بیان کرتا اور اس مشکل کو حل کرتا اور تم خود اس سے مغلوب ہو جاتے، تو کیا اس سے تمہارے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا، کوئی فرق نہ پڑتا؟ اگر واقعاً کوئی فرق نہ پڑتا تب تو اپنے دعوے میں سچے تھے، ورنہ نفس کے جال میں پھنسے ہو۔ اور اگر اس کے بعد بھی تمہارا نفس تم کو دھوکہ دینے پر کمر بستہ ہے اور تم سے کہتا ہے کہ سچائی کا اظہار کرنے میں فضیلت ہے اور بہت ثواب ہے، اس لیے میں اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ثواب الہی کے طفیل جنت میں گھر بنانا چاہتا ہوں، تو تم اس نفس سے کہو، فرض کر لو مغلوب ہو جانے کی صورت میں بھی خدا تم کو وہی فضیلت عطا کر دے، تو کیا اس کے بعد بھی اے نفس تو دوسروں پر غلبے کا متمنی رہے گا؟ اب اگر اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارا نفس اس کے باوجود قہر و غلبہ چاہتا ہے، علماء کے سامنے علم و فضل میں اپنی شہرت کا خواہش مند ہے، اور یہ علمی بحث صرف ان کے دلوں میں عظمت پیدا کرنے کے لیے تھی، تو جان لو کہ اس علمی بحث میں جو افضل ترین اطاعت و عبادت ہے، تم ریاکار ہو، اور کافی کی روایت کی بنا پر تمہارا یہ عمل سجینی ہے اور تم مشرک ہو، اور تمہارا یہ عمل صرف حب جاہ و شرف کے لیے ہے،